کنفرنٹ دی انٹرویو, اور انٹرویو دوں گا, بازار میں نکلوں گا, جو ہے نا میری پروفائل بناؤں گا, میری ایبلٹی کو شو کیس کروں گا, پریزنٹیشن ایسا بناؤں گا کہ تاکہ وہ متاثر ہو, تو جب جا کر مجھے رزق ملے گا. صرف میں دعا کر رہا ہوں یا رزاق کا 100 بار وظیفہ پڑھ رہا ہوں, لیکن رزق کے تو اسباب ہے اس کو نہیں عمل نہیں کر رہا ہوں, تو رزق ملے گا نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, دعا کے ساتھ ساتھ کیا کرو, دوا کا بھی انتظام کرو اگر مریض ہے, دعا کے ساتھ ساتھ رزق کے جو ہے نا اسباب بھی اختیار کرو, تو تم کو رزق ملے گا, برکت ملے گی. تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں قرآن میں دیا ہوں تم کو, یہ مہینہ رمضان کا دیا ہوں, اس میں تم قرآن کو سمجھو, پڑھو اور عمل کرو اور برکت کے مستحق بنو. یہ خاص بات ذہن میں بٹھائیے. اور دوسری بات بھی میں عرض کر دوں, ایک حدیث ہے, اس حدیث کے غلط میننگ کو غلط سمجھا گیا ہے. جنت اور دوزخ بند ہے, یہ جو حدیث میں جو سمجھا رہے ہیں, جنت رمضان کے مہینے میں کھول دی جاتی ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. حدیث بے شک اللہ کے رسول کی ہے اور اس کا مطلب ہم غلط سمجھے ہیں, ہم اس کا مطلب غلط سمجھے ہیں. یہ غلط سمجھنے کی وجہ سے مسلمانوں کے دماغوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا. جنت کے دروازے روزدار روزے کی حالت میں فرما برداری میں رہتے ہوئے, نافرمانیوں سے بچتے ہوئے اپنے لیے جنت کے دروازے کھول رہی ہے, اور رب کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے ہر وہ ایمان والی عورت, ہر وہ ایمان والے مرد کیا کر رہے ہیں, اپنے لیے دوزخ کے دروازوں کو بند کر لے رہے ہیں. اس اعتبار سے شیطان کا زور ایسے اہل ایمان پر نہیں چل رہا ہے. شیطان قید کیا گیا کہ مانے شیطان فزیکلی زنجیروں میں جکڑا ہوا نہیں ہے, شیطان کا زور ایسے اہل ایمان کی والی عورتوں پر اور مردوں پر نہیں چل رہا, بس نہیں چل رہا. اس کے لیے دلیل سورہ نحل, انہو لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون. بے شک شیطان کا زور ایمان والوں پر نہیں چلتا, جو تقوی اختیار کرتے ہیں, آخرت کی فکر کو دامنگیر رکھتے ہیں, ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا. شیطان کا زور ان لوگوں پر چلتا ہے جو رمضان ملنے کے باوجود بھی رمضان کے روزے نہیں رہ رہے, نافرمانیوں پر نافرمانیاں ہیں, ان پر بھی قید ہونا نا شیطان. اگر مہینے کو مان لیے برکت والا, تو شیطان کا زور نافرمانی کرنے والوں پر بھی نہیں چلنا. غور کرو پوائنٹ. تو دراصل مطلب یہ ہے, جو لوگ رمضان ملے یا غیر رمضان ہو, اگر نافرمانی کی حالت میں ہیں تو ان کے لیے وہ مہینہ برکت کا نہیں ہوا, ان کے لیے وہ مہینہ منحوس ہوا. وہ چاہے کوئی گھڑی ہو, چاہے سیکنڈ ہو, چاہے کچھ بھی ہو, وہ مہینہ کیا بن گیا ان کے لیے, وہ ان کے لیے برکت کا نہیں بنا ہے, منحوس ہو گیا ہے. غور کر لینا ضروری ہے. تو کیا بات معلوم ہوئی, ہم اپنے عمل سے کسی وقت کو, کسی ساعت کو, کسی گھڑی کو مبارک بنا رہے ہیں, کسی جو ہے نا وقت کو, مہینے کو مبارک بنا رہے ہیں. تو عمل سے برکت ہے, نہ کہ مہینے میں برکت ہے, عمل میں برکت ہے. تو اللہ کا شکر ہے. تو غور کریے ان باتوں پر آپ لوگ جو ہے, فمن شہید منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیماری کی حالت میں ہے, سفر کی حالت میں ہے, جو روزے تمہارے چھوٹ گئے ہیں تو کیا کرنا, دوسرے دنوں میں پوری کر لینا. جو تم میں سے زندہ ہے, جو اس مہینے کو پائے, فمن شہید منکم الشہر فلیصم کے ذریعے اس رخصت کو ختم کر دیا گیا. جو طاقتور ہے, فدیہ دینے کی طاقت رکھتا ہے, لیکن وقتی اعتبار سے مریض ہو چکا ہے, جو روزے چھوٹ گئے ہیں, تو ان روزوں کی گنتی کو دوسرے دنوں میں پوری کرتے ہوئے وقتیہ جو جتنے روزے چھوٹ جاتے ہیں اس کا فدیہ دینا ضروری ہے. اور جو تم میں سے اس مہینے کو پائے, فمن شہید منکم الشہر فلیصم, جو تم میں سے
زندہ ہے اور اس مہینے کو پائے، ان کو چاہیے کہ وہ 29 یا 30 دن کے پورے پورے مکمل روزے بلا چھوٹے چوہا چرا رہے. یہ بات ذہن میں بٹھائیے. تو میں عرض کر رہا تھا چند بگاڑ کے تعلق سے، قرآن کے متعلق بھی عرض کر دیا آپ لوگوں کے سامنے، اور رمضان کے متعلق جو مہینے کے جو ہے نا مبارک بول رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں، تو وہ مہینہ آیا ہماری زندگی سے گیا لیکن ہماری زندگی برکت والی نہیں بنی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہینہ، وقت، ساعت، گھڑی، یہ سارے ہم اپنے عمل سے برکت والا مبارک بنا رہے ہیں، نہ کہ مہینے میں کچھ خاص ہے. وہاں پر اللہ محض مہینے کو اسی لیے برکت والا بولے ہیں. اللہ رب العالمین اس مہینے میں قرآن کو نازل کرے ہیں. نزول قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو، کوئی ایونٹ ہوتا، حادثہ، ہم اس کو یاد کر لیتے، اور یہ بہت بڑا دن تھا بھائی، وہ اس دن جو ہے نا کچھ واقعہ پیش آیا تھا. یہ ویسا ہی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. یہ سورۃ دخان کی آیتیں ہیں. ہم دخان کی آیت کو شب برات بول کے مردوں کی عید منا رہے ہیں مسلمان. ایسا کر سکتے کیا بھائی؟ بولیے، غور کریے سامیات. شب برات مردوں کی عید منائے ہم، جبکہ اللہ تعالیٰ کا اٹل قانون ہے کہ مرا ہوا آدمی اس دنیا میں کسی بھی حیثیت سے دوبارہ واپس نہیں آ سکتا. سورہ انبیاء کی آیت ہے. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهُمْ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ. جس بستی کو، جس قوم کو، جس آدمی کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، واپس آنا دنیا میں ناممکن ہے. پھر شب برات منا رہے ہیں، مردوں کی عید، خبروں کی زیارت کر رہے ہیں، خبروں کو جو ہے نا کیا کر رہے ہیں، سجا رہے ہیں. نہ اللہ کے رسول سے یہ عمل ثابت ہے، نہ صحابہ کے عمل سے یہ جو ہے نا ثابت ہے. شب برات نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. شب قدر کا ذکر ہے، شب معراج کا ذکر ہے. یعنی معراج کے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ جسمانی سفر کروائے ہیں اور آسمانی سفر کروائے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں ہے، احادیثوں سے بھی ملتا. اور قدر والی رات سے اللہ تعالیٰ کیا کرے. یہ اب جو آیت پڑھا میں، رمضان کا مہینہ ہے جس میں وہ رات شب قدر کی تھی ایک، جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول پر قرآن کو نازل کرنا شروع کیا. پھر شب قدر کے تعلق سے بھی ہمارے پاس کیا ہے، ہم راتوں میں جگتے ہیں اور تلاش شب قدر کر کے ثواب کی چکر میں کرتے چلے جا رہے ہیں. لیکن ثواب دیکھیے اسی کو ملے گا جو مقصد کے تحت اس عمل کو ادا کرے گا. جیسے کہ نمازیوں کو برائیوں سے روکتی ہے. اگر برائیاں جاری اور ساری ہے تو نماز 5 وقت بھی پڑھ رہے ہیں تو فائدہ نہیں ہے. اسی طرح شب قدر کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے، بے شک شب قدر ایک بار آئی تھی اللہ کے رسول کی زندگی میں، لیکن ہر سال شب قدر نہیں آتی. بے شک ہم زندگی میں ایک بار پیدا ہوئے ہیں لیکن ہر سال برتھڈے مناتے ہیں، لیکن برتھڈے نہیں آتا. گیا گزرا ہوا وقت واپس لوٹ کر نہیں آتا. یہ اللہ کا اٹل قانون ہے، لیکن پھر بھی ہم برتھڈے مناتے چلے جا رہے ہیں. ارے الٹا فکر دامنگیر ہونا کہ بھائی میری عمر بڑھتے جا رہی، میں موت کے قریب ہوتے جا رہا ہوں، پچھلی زندگی میں کیا ریکارڈ تھا میرا، اب میں کیا اعمال بھیج رہا ہوں آگے، کیا آخرت میں سرخرو ہونے والے اعمال بھیج رہا ہوں یا نہیں نقصان ہونے والے اعمال بھیج رہا ہوں. وہ فکر دامنگیر ہونا چاہیے. لیکن ہم ہے کہ ہر رات جو ہے نا، ہر مہینے جو ہے سال میں رمضان کے مہینے میں تلاشی شب قدر کر کے ثواب کی چکر میں جگتے چلے جا رہے ہیں. بلکہ بالکل یہ سنت رسول نہیں ہے، نہ صحابہ کا طریقہ ہے. البتہ شب قدر حقیقت ہے. اللہ نے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ جو سورہ دخان میں آیتیں فرمائی ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کرنا شروع کیا. لیلۃ مبارکہ اور لیلۃ القدر دونوں ایک ہی چیز کے دو الگ الگ نام ہیں. شب برات نہیں ہوتی ہو. فیہا یفرق کل امر حکیم، بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں انسانوں کو. اور اس میں فیہا سے مراد رات نہیں ہے، وہاں قرآن ہے. بے شک اس قرآن میں ہر حاکمانہ فیصلے انسانوں کے متعلق، جو فکر جو انسان اعمال لے کر آئے گا ان کی اسی فکر اور اعمال کے مطابق کل آخرت میں بدلہ دیا جائے گا. ہر قسم کے امر اس قرآن میں ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو
لیلۃ القدر میں نازل کرنا شروع کیا. تمہیں کیا معلوم کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر کو کیا لے لیا ہم؟ لٹرل میننگ لے لیے. لٹرل یعنی جیسا ترجمہ ہے لفظی ترجمہ لے لیا اس کا, لفظی ترجمہ نہیں لینا ہم اس کا. وہاں پر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ فرماتے ہیں تو 83 سال کی اتنے مہینے کا ثواب ملتا بول کے رات میں جگتے چلے جا رہے. ایسا نہیں ہے نا برادر. ہر عبادت کا مقصد ابھی میں فرمایا تقویٰ ہے. تقویٰ اگر نہیں ہے, ثواب کے چکر میں اگر عمل کرتے جا رہے ہیں, جگتے چلے جا رہے ہیں, روزے رکھتے جا رہے ہیں, تقویٰ اگر زندگی میں نہیں پیدا ہو رہا تو پھر آخرت میں اس کا الٹا گمراہی کا جو انجام ہوگا وہ جہنم کی آگ ہوگا. ہم نہیں سمجھ رہے بات کو. لیلۃ القدر خیر من الف شہر کے معنی کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے کے معنی ایسا پچھلے سالوں میں پچھلے جو ہے نا زمانے میں کام نہیں ہوا انسانوں کی ہدایت کے لیے. ایک وقت دراز تک ہدایت سے خالی تھا معاملہ. اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے پیغمبروں کے ذریعے ہدایت نامہ نازل کرے انسانوں کے لیے. تو یہ مطلب ہے یعنی 1000 مہینوں سے بہتر ہے کہ معنی ایسا کام اس رات میں انجام ہوا ہے جو سارے 1000 مہینوں سے بہتر ہے برے. تو کیا مطلب ہے؟ جیسے کہ کوزہ ہے, ایک سیپی ہے, موتی ہے, ایک سیپی ہے. سمندر میں جو سیپی آتی نا اس کے اندر موتی رہتا. موتی کی قدر و قیمت ہوتی ہے نہیں, لیکن موتی جس کوزے میں ہے, موتی جس کوزے میں ہے کوزے کی بھی اہمیت بڑھ جاتی. بڑھ جاتی نہیں بڑھ جاتی؟ اب ایک گھڑی میں لیا, 200 روپے کی گھڑی لیا مثال کے طور پر, ایک معمولی سے ڈبے میں رکھ کے دے دیا. ارے تو نارمل ہے رے بھائی, 200 روپے کی گھڑی ہے بولتا. وہی اگر جو ہے نا 2 لاکھ کی گھڑی ہے تو اس کو پیکنگ کیسا کرتے ہم؟ بہترین صاف شفاف گلاس کے اندر اور بہترین پیکنگ, اس کے اوپر ہر قسم کے کلر کوڈنگ کر کے جو ہے نا اچھی طریقے سے پیکنگ ہوتی. یہ ہے کوزہ. اس کے اندر جو گھڑی ہے 2 لاکھ کی گھڑی ہے, یہ ہے قرآن. اس طریقے سے سمجھیے آپ. یعنی موتی کو کوزے میں سمو دیا گیا ہے. یعنی اللہ رب العالمین کیا کرے ہیں؟ قرآن کو موتی کہہ رہے ہیں اور اس کو سمو دیا گیا ہے ایک کوزے میں. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اگر تم کو قرآن مل گئی, قرآن تم اگر سمجھ رہے ہیں, ہر گھر میں درس قرآن ہو رہا ہے, ہر والدین اپنے بچوں کو قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں, اپنے والدین ہر والدین اپنے بچوں پر نگرانی کر رہے ہیں, 5 وقت کی نماز کی پابندی کروا رہے ہیں, تقویٰ کیا ہے سمجھا رہے ہیں, برائیوں سے منع کر رہے ہیں, نیکیوں کا حکم دے رہے ہیں, ہر قسم کے مردہ اور غائب ہستیوں کو پکارنے سے منع کیا جا رہا ہے, شرک سے دور جو ہے نا ہونے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے, قرآن کو سمجھ کر پڑھا جا رہا ہے. تو اگر یہ قرآن کو ہم روزانہ پڑھ رہے ہیں, معمول بنا لیے ہیں, اس شخص کے لیے, اس عورت کے لیے ہر دن ہر رات شب قدر ہے. میں یہ بول رہا ہوں اگر ہم اپنی زندگی میں روزانہ قرآن کو معمول بنا لیے, تلاش شب قدر کی ضرورت ہی کیا ہے برادر؟ ایک رات میں جگ کے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ ارے میرے لیے تو میں روزانہ قرآن اگر پڑھ رہا ہوں, میرے بچوں کو ترغیب دلا رہا ہوں, قرآن اور اللہ کے رسول کی سنت اور صحابہ کے مطابق میری زندگی ڈھل رہی ہے, تو میرے لیے ہر مومنٹ ہر سیکنڈ شب قدر ہے. ایسا خاص ایک وقت مقرر کر کے رات دن گھڑی ساتھ مبارک منحوس بنا لیے ہم اپنے عمل سے کر رہے ہیں. میری گزارش یہی ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر لیجئے. الحمدللہ موقع مل رہا ہے, اگر ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ تو روزے رکھیں گے, اگر بیمار ہے تو چھوڑنا پڑے گا, رخصت ہے تو دوسرے دنوں میں پوری کر لیں گے. اور ایک بات میں عرض کر دوں گا رکھتے رکھتے, رمضان کے مہینے میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ 70 گنا ملتا بول کے جو دماغ میں بٹھا لیے نا, فرض کیے جو ہے نا کیا ہے, سنت کا بدلہ فرض کا مقام حاصل کر لیتا, فرض کا بدلہ 70 گنا ملتا, نفیل کا بدلہ سنت کا مقام حاصل کر لیتا. یہ ہم بنا لیے ہیں, ہمارے عالم دین بنائے, کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے. اللہ رب العالمین اسی آیت میں یہ بات عرض کر رہے ہیں, تم کسی وجہ سے بیمار ہو, سفر پر ہو, روزے چھوٹ گئے تمہارے, دوسرے دنوں میں پوری کر لو. اور اللہ
یعنی غیر رمضان میں باقی کے 11 مہینوں میں پورے کر لو بول کے. اس سے یہ بات کلیئر کٹ سمجھ میں آ رہی ہم کو کہ رمضان میں جو تقوی حاصل ہوا ہے تم کو, وہی تقوی غیر رمضان میں بھی حاصل ہونا, غیر رمضان میں بھی حاصل ہوتا. اگر مہینے کو اگر مبارک بنا لیتے ہوتے, اس مہینے میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ اگر 70 گنا ہے بول کے مان لو تھوڑی دیر کے لیے, تو میرے روزے چھوڑ گئے نا, میں 70 گنا اجر سے محروم ہو گیا نا. تو یہ آیت خود بخود یہ بات واضح کرتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں بیماری اور سفر کی وجہ سے تم روزے چھوڑ گئے تو دوسرے دنوں میں پوری کر لو بول کے بول رہے اللہ تعالیٰ. تو 70 گنا نہیں بلکہ رمضان میں جو تقوی حاصل ہوا وہی تقوی تم کو دوسرے دنوں میں بھی مل جاتا. ہم بنا لیے کئی کو ثواب کا چکر کے پیچھے بھاگ رہے. اس کو چھوڑیے, اللہ کی کتاب کو سمجھ کر روزانہ 2 آیتیں پڑھیے. میں اپنے دوستوں کے متعلق, میرے دوست حضرات بھی یہاں پر شریک ہیں اور میرے پڑوسیاں بھی شریک ہیں, یہ درس قرآن رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ دیکھیے کسی کی جو ہے نا دل آزاری نہیں کرنا ہے ہم کو. یہاں پر ہم بلائے ہیں اللہ کی کتاب جو میں سمجھا ہوں, میں اخلاص کے ساتھ کہہ رہا ہوں, خالص دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں خود دوزخ سے بچتے ہوئے میرے دوست احباب کو بھی, میرے پڑوسیوں کو دوزخ کے عذاب سے بچانا ہے میرے کو. اس لیے میں جو ہے ہم کو آپ لوگوں کو سب کو دعوت دیا ہوں. یہاں پر ہم جو شریک ہو رہے ہیں اللہ کی کتاب کو سن رہے ہیں, ہر مہینے میں ایک بار درس قرآن ہو رہا ہے. رمضان میں گیپ رہے گا انشاءاللہ, رمضان کے بعد پھر سیکنڈ سیٹرڈے, ہر مہینے کے سیکنڈ سیٹرڈے درس قرآن رہے گا. آپ لوگ شریک ہوئیے, زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیے, کیونکہ باہر کوئی بھی آدمی آپ کو, کوئی بھی عالم دین اللہ ماشاءاللہ بول رہا ہوں, ایسی کتاب پڑھ کے نہیں سنا رہے, بگاڑ کو نہیں پہنچا رہے, بگاڑ کو کیا پھیلا رہے ہیں الٹا, اور ہمارے دماغ میں کیا بٹھا رہے ہیں, مشرکانہ عقائد بٹھا دیے. ہم انجانے میں جہنم کے حوالے ہو جا رہے ہیں کل. تو کل پچھتاوا ہوگا. یہ آیت پڑھ کے میں ختم کر دیتا ہوں درس. کل پچھتاوا ہوگا. کیا ہوگا معلوم؟ سورہ فرقان آیت نمبر 25 سے لے کر 30. یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا ویوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. سورہ فرقان 25 سے لے کر 30 تک کی آیتیں پڑھا. اس دن آسمان بادلوں کے سمیت پھٹ جائے گا, فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے. کب؟ قیامت کا دن ہوگا. اس دن کیا ہوگا؟ رحمان کی بادشاہی ہوگی. رحمان کون ہے؟ ہدایت نازل کرا, قرآن بھیجا, رسول کو بھیجا, رسول کے ذریعے سے زندگی گزارنے کا, بندگی کا طریقہ بتایا. اگر اس طریقے پر عمل نہیں کریں گے رسول بھی کل آخرت میں نہیں بچا سکتے, سفارش نہیں کر سکتے. رحمان اس کو بولتے. اس دن رحمان کی بادشاہی ہوگی اور کافروں کے لیے بڑا بھاری دن ہوگا, سخت دن ہوگا. اور اس دن ظالم اپنے ہاتھ کو چبائے گا اور کہے گا, پچھتاوے کے مارے کہے گا, پچھتاتے ہوئے کہے گا, ہائے میری شامت, کاش میں اللہ کے رسول کا طریقہ اختیار کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. ظالم اپنے ہاتھ کو چبائے گا مارے افسوس کے, کاش میں اللہ کے رسول کا طریقہ اختیار کیا ہوتا, کاش میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا, کاش میں فلاں عالم صاحب کو, فلاں عالموں کو, فلاں حافظوں کو, ان لوگوں ہمارے کو چکنے چپٹے باتاں بول کے گمراہ کر ڈالے, کاش میں ان لوگوں کی بات کو نہیں سنتا ہوتا, ان کو دوست نہیں بنایا ہوتا. کاش اس کے بعد بولے نہ بنایا ہوتا. اس نے عین وقت مجھ کو اللہ کے ذکر سے, قرآن سے دور رکھا. تمہارے سمجھ میں نہیں آتی قرآن, تم سمجھتے رکھتے قرآن, اور ہم قرآن پڑھنے والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں. تو پچھتائیں گے اس دن کے مارے افسوس کے کہ ہم اللہ کے رسول کے راستے پر چلتے ہوتے. کاش فلاں کو, فلاں عالم دین کو, فلاں ماحول کو, فلاں رسم و رواج کو دوست نہ بنائے ہوتے. اس نے عین وقت جب مجھے میرے پاس کتاب قرآن ہدایت کی آ چکی تھی, مجھے قرآن سے دور کر دیا. شیطان انسان کو عین وقت پر دھوکہ دیتا ہے. اور جب یہ سب چلتے ہوں گا, یہ دیکھیے یہ اسٹوری کی کتاب نہیں ہے, ایسا ہوگا
کل آخرت میں ایسا ہوگا، یہ اللہ کی بات ہے، کتاب کی بات پڑھ کے سنایا میں. کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں آئیں گے، یہ سب چلتا ہوگا. اے میرے پروردگار، وقال الرسول، رسول کہے گا یا ربی، اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بے شک میری قوم قرآن کو ہدایت کے لیے سمجھ کر نہیں پڑھی، ثواب کے لیے پڑھی، برکت کے لیے پڑھی، ختم قرآن کے لیے پڑھی، بیماری کو دور کرنے کے لیے پڑھی، دکان و مکان کی افتتاح کے لیے پڑھی، شیطانوں کو بھگانے کے لیے پڑھی، لیکن ہدایت کے لیے سمجھ کر نہیں پڑھی قرآن. اللہ کے رسول شکایت کریں گے کل آخرت میں، سفارش نہیں کریں گے، شکایت کریں گے الٹا. یہ چند باتیں تھیں، غور کرنا ان باتوں پر. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو، جو خواتین یہاں پر جمع ہوئی ہے، جو مرد حضرات جمع ہوئے ہیں، ہم سب کو دین اسلام پر قائم رکھ اور ہم سب کو صحیح، ہمارے دلوں کو اسلام کے لیے کھول دے. ہم کو اللہ کے رسول کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ اور اللہ کے رسول کی بیویوں کا طریقہ عورتوں کے لیے نمونہ ہے، وہ طریقہ سکھا دے. اے رب العالمین ہم کو دین اسلام پر قائم فرما اور ہماری موت حالت اطاعت و فرما برداری میں لے لے. اور پروردگار میدان حشر جب برپا ہوگا ہم کو ذلیل و رسوا مت کر، اور ہم کو جو ہے نا پروردگار آخرت میں دوزخ کے عذاب سے بچا دے، مغفرت اور جنت کا مستحق بنا دے. میرے دوست احباب ہیں یہاں پر، میرے جو ہے نا پڑوسیاں ہیں، ہم سب کے صاحب اولاد ہیں، ہم سب کو رب العالمین دین پر قائم فرما، ہماری مدد فرما دنیا اور آخرت میں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. تھوڑا